اور جنہوں نے بھڑکایا وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، کسی بھی ذاتی کے ہوں، قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے، قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ دیش کو کھلواڑ مت بنائیے، دیش کو کھلونا مت بنائیے، اس دیش کو امن اور شانتی کے ساتھ رہنے دیجئے۔ دیش کی بہت بدنامی ہو رہی ہے ودیشوں میں، ہمارے دیش کو دعا کرو اللہ سے کہ اللہ سونے کی چڑیا بنا دے۔ ہمارے اس دیش کو، جمہوریت کو، سیکولرزم کو پوری دنیا کہتی تھی کہ انڈیا اور بھارت میں جو سیکولرزم ہے پوری دنیا میں نہیں ہے کہیں، اتنا بہتر، اتنا اچھا ہمارا ملک بھارت، سب کو اپنی بات کہنے کا پورا حق اور ادھیکار۔ لیکن میرے بھائیوں، دیمک کی طرح چاٹنے والے پیدا ہو گئے ہیں، ایکتا اور اکھنڈتا کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے میرے بھائیوں، آپ کو میں نمنترن دیتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی ہندو بھائی ایسا دکھائی دے جو آپ کے ہاں مجمع میں گھس جائے اور جے شری رام کے نعرے لگائے اور بھڑکانا چاہے، آپ کسی طریقے سے اس کو اپنے شکنجے میں لے کر، سینے سے لگا کر، اپنے گھر میں لے جا کر، کھانا پانی کھلا کر، چائے پلا کر، سکون کے ساتھ، بغیر مارے اور پیٹے ہوئے، بغیر دہشت پھیلائے ہوئے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے، کسی نے بہکا دیا ہے، کسی کے جذبات میں آ گیا ہے، کسی نے اس کو اکسا دیا ہے، رام چندر جی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ رام تو کسی کو تھپڑ بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بیجا تھپڑ بھی مارنے کی پرمیشن نہیں دیتے تھے، ناجائز ایک چانٹا بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ رام کا بھکت نہیں ہے، اس نے رام کے نام پر اس کو بہکایا گیا ہے۔ اس کو پکڑیے، اس کو لائیے، کھلائیے، اور پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں آپ مت لیجئے اور پیار سے اس کو پولیس والوں کے حوالے کر دیجئے۔ صاحب ہم نے اس کو پکڑا ہے، یہ ناسمجھ تھا، اب قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ اور ہندو بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان جہاد جہاد کا نعرہ لگائے، نعرے تکبیر لگائے، سمجھ لو کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ اسلام کو کلنکت کر رہا ہے۔ اگر وہ مار رہا ہے تو آپ اس کو پکڑیے، اس کو اپنے گھر لے جائیے اور پیار سے اس کو پولیس والوں کے حوالے کر دیجئے اور قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے، اور اس کو اسلام اور ہندوتو سے مت جوڑو۔ نہ تو ہندوازم یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو مارو، نہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم کسی کو بے قصور مارو۔ ہندو اور اسلام دھرم کی شکشا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو جواب میں اس کو مت مارو، بلکہ اس کے سامنے بایاں گال پیش کر دو۔ بائیں گال پہ تھپڑ مارے تو اس کو جواب میں کچھ مت بولو، سیدھے چل دو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے، یعنی یہ عیسائی کی بھی تعلیم نہیں ہے کہ ہم کسی کو بیجا ماریں کسی کو۔ اور جین دھرم کے اندر تو اہنسا اتنی بری چیز ہے، ہنسا اتنی بری چیز ہے کہ وہ تو بیچارے زمین پر پیدل چلتے ہیں، چپل بھی نہیں پہنتے ہمارے جینی بھائی اور ان کے گرو، کہ کہیں میرے پیروں سے چپل سے کوئی چیونٹی نہ مر جائے۔ وہ کرسی پر بھی اس لیے نہیں بیٹھتے، بیٹھیں گے تو اس کرسی کو پہلے جھاڑو سے جھاڑ لیتے ہیں، پونچھے سے جھاڑ لیتے ہیں تاکہ کوئی جراثیم، کوئی کیٹاڑو نہ ہو اور وہ ہمارے بیٹھنے سے مر نہ جائے۔ وہ ایک شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، کیونکہ سورج ڈوبنے کے بعد اکثر گھروں میں چراغ یا لائٹ جلتے ہیں تو پتنگے آتے ہیں، کوئی پروانہ کھانے میں گر کے مر نہ جائے۔ ان کے یہاں تو ہنسا اتنی بری چیز ہے کہ وہ ایک کیڑے اور مکوڑے تک کی ہنسا کو جائز نہیں، پھر انسان کی ہنسا کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ ہندو دھرم کی تعلیم نہیں ہے، یہ رام چندر جی نے نہیں سکھایا کہ کسی کو ناجائز تھپڑ مارو۔ اسلام نے نہیں سکھایا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تم کسی کو مارو۔ اسلام نے کہا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو مارا، ایک منشیہ کو مارا، وہ ایک منشیہ کو نہیں، پورے وشو کی مانوتا کو، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پورے منشیہ کا، پوری انسانیت کا وہ قتل کر رہا ہے۔ یہ اسلام نے سکھلایا۔ جین دھرم نے بتایا کہ ایک کیڑا بھی نہیں مرنا چاہیے، اس حساب سے زمین پر چلو کہ تمہارے پیروں سے ایک چیونٹی بھی نہیں مرنی چاہیے۔ عیسیٰ مسیح نے ہمیں سکھایا کہ جو دائیں گال پہ تھپڑ مارو اس کو بایاں گال پیش کر دو، بدلہ نہ لو۔ یہ کسی دھرم کی تعلیم نہیں ہے، کسی بھی دھرم کی شکشا نہیں ہے کہ ہم کسی کو ماریں۔ مسلمان اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہندو دھرم کو بدنام کر رہے ہیں۔
لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر، ہندو دھرم کے اندر ہنسا نہیں بتائی گئی ہے، اسلام دھرم کے اندر ہنسا کا راستہ نہیں بتایا گیا ہے، سکھ دھرم اور جینی دھرم کے اندر ہنسا نہیں، عیسائی دھرم کے اندر ہنسا نہیں۔ ہم خراب ہیں، دھرم ہمارا خراب نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ مسلمان اپنے اسلام کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں، ہندو بھائی اپنے وید اور پرانوں کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں، کرشن جی کی اور رام چندر جی کی شکشا کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں، ہمارے عیسائی بھائی جیسس عیسیٰ مسیح کی تعلیمات میں اپنے آپ کو بدلیں، ہمارے سکھ بھائی گرو نانک کے گرو گرنتھ کو پڑھ کے اپنے آپ کو چینج کریں اور مانوتا اور انسانیت کا پیغام اور سبجیکٹ لوگوں کو پڑھائیں۔ ہمارے جینی بھائی مہاویر جی کی شکشا کو عام کریں اور بتائیں کہ ہمارے ہاں ہنسا کتنی بری چیز ہے، اور پھر دیکھو کہ دیش میں پیار کیا ہوتا ہے اور دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کس طریقے سے ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، ہم لوگ بھائی بھائی بن کر رہیں۔ کیوں؟ ان کی کرسی ٹکی ہی اسی پر ہے، جب تک لاشوں پر ان کی کرسی کا اسٹیج نہیں سجایا جائے گا ان کو کرسی نہیں مل سکتی ہے۔ دلی کے چناؤ سے پہلے ماحول کو کتنا خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن سمجھدار ہو گئے ہیں لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، عیسائی، سکھ، جتنے بھی دھرم کے لوگ اس بھارت میں رہتے ہیں، اللہ ان کو یہی سمجھداری سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھداری سے کام لینے کی توفیق عطا فرما، اور اسی طریقے کی سمجھداری دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ ورغلا رہے ہیں، اور ہم ابن تیمیہ کے اس قول کے باوجود بھی اس دیش کی محبت میں یہ دعا کریں گے، ہم کرنا ہے، اے اللہ، اور آپ کو ہماری اس دعا پر آمین کہنا ہے۔ اے اللہ، بار الہ، اے میرے پروردگار، اے ایشور، اے پربھو، اے میرے رب، جو بھی ہمارے اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا، ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی کو لڑانا چاہتا ہے اور ان کے درمیان ایکتا اور بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتا ہے، اے اللہ تو اس کو اس دنیا سے مٹا دے، اے اللہ تو اس کو اس دنیا سے ختم کر دے، اے اللہ تو اس کو نشٹ کر دے، اے اللہ تو اس کو برباد کر دے، اے اللہ اس کو جو ہمارے بھارت کے اتفاق کو، ہمارے دیش ہندوستان کی ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کو ایسی کتے کی موت مار کہ جو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ دیکھیں کون چلاتا ہے میرے اوپر مقدمہ اس دعا پر، ہم بھی دیکھیں کہ کون چلاتا ہے میری اس دعا پر مقدمہ میرے اوپر۔ ہم نے دیش کی ایکتا کے لیے دعا کی ہے، ہم نے دیش کی اکھنڈتا کے لیے دعا کی ہے، ہم نے دیش کی محبت اور بھائی چارے کو برقرار رکھنے کی دعا کی ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر کوئی مسلمان ہمارے بھارت کے ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کر رہا تو تو اس کو بھی برباد کر دے۔ ہم مسلمان کو بھی کہہ رہے ہیں، اس لیے میں نے لفظ جو کہا ہے، جو بھی، چاہے وہ کسی ذات کا ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، جو بھی ہمارے بھارت کو نقصان پہنچائے، جو بھی ہمارے دیش کو نقصان پہنچائے، جو بھی ہمارے دیش کے ہندو مسلم بھائی چارے کو، ہمارے دیش کے ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنا چاہے، ہمارے درمیان نفرتوں کی دیوار پیدا کرنا چاہے، اے اللہ تو اس کو ایسی موت مار، ایسی عبرتناک موت دے، ایسی موت دے کہ بعد میں آنے والی روحیں پیدا ہونے سے پہلے کانپ اٹھیں اور ہماری دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنے کے لیے ہزار بار سوچیں اور اپنی اماں کے پیٹ میں ہی گھٹ کے مر جائیں، بھارت میں نہ آئیں۔ یہ میں نے دعا کی ہے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے۔ بہت ہو چکا ہے ڈرامہ، بند ہونا چاہیے، بہت لڑ چکے ہیں ہم، کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ دلی کے اندر صرف مسلمان مرے ہیں؟ دلی کے اندر ہندو بھائی بھی مرے ہیں، دلی کے اندر وہ بیچارہ ایک کانسٹیبل بھی مرا ہے، رتن لال، کس کے لیے مرا ہے وہ؟ اس ہندو کانسٹیبل نے کس کے لیے جان دی ہے؟ وہ کیا ہندو کو بچا رہا تھا، مسلمان کو بچا رہا تھا؟ نہیں، وہ ہمارے دیش بھارت کو بچا رہا تھا، وہ ہمارے ملک کو بچا رہا تھا، وہ ہمارے ملک کی حفاظت میں لگا تھا۔
جس نے اپنی جان دی ہے، ہم اس کو اس چشمے سے دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ اس کو کس نے مارا، وہ کس کے لیے آگے بڑھا تھا، کس کی گولی اس کو لگی، وہ آگے بڑھا اور کسی کی گولی لگی۔ وہ ہندو کو نہیں بچا رہا تھا، وہ مسلمان کو نہیں بچا رہا تھا، وہ اس دیش کو بچا رہا تھا، وہ اس دھرتی کو بچا رہا تھا جس کو تم ماں کہتے ہو۔ وہ ماں یہ کیسے قبول کرے گی کہ اس کے اوپر اس کے لال اس کے بیٹے کا خون اس کے سینے پر ٹپکا جائے، اس کے سینے پر آئے؟ ماں کا کلیجہ تو پھٹ جائے گا، وہ اپنے لال کا، اپنے سپوت کا خون نہیں دیکھ پائے گی۔ کیوں؟ جس کو تم ماں کہتے ہو اس کے دل کو رلاتے ہو، اس ماں کو ستاتے ہو، اور اس ماں کے سامنے ہی اس کی ماں کے سینے پر تم ایک بھارت کے بیٹے کو لہولہان کر کے اسی زمین اسی ماں پر ڈال دیتے ہو۔ یہ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے اپنے لال، اپنے سپوت اور اپنے بیٹے کا بلیدان؟ کیسے برداشت کر سکتی ہے اپنے بیٹے کا خون؟ ہمیں اس چشمے سے دیکھنا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں۔ یہ نبی اکرم تھے جنہوں نے ہمیشہ دعوت دی ہے، ہمیشہ دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا۔ اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لے رہے تو اللہ کی طرف۔ طائف میں مارا گیا، پتھر سر پھٹ گیا، خون پیر پہ گرا، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، فرشتے کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، ان دونوں بس پہاڑوں کے بیچ میں آج طائف والوں کو ہم پیس دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ آپ نے طائف والوں کو بھی دعوت دی تو اللہ کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ نہیں، انہوں نے مجھے مارا، ماننے دو، یہ نہیں مان لائیں گے، کوئی بات نہیں۔ ان کی پشت میں، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں، ان کے نطفے سے پیدا ہونے والی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی، ان کی ہونے والی اولادیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، 8 دن مسلسل مکے سے مدینہ جانے میں لگے، اونٹ پر، گھوڑوں پر سفر، 8 دن ہجرت کر کے مکے سے مدینہ، 8 دن مسلسل مکے سے مدینہ جانے میں لگے۔ تھوڑا سستائے پھر چلے، پھر سستائے پھر چلے، 8 دن پہنچے۔ 8 دن کا سفر معمولی سفر نہیں ہوتا ہے۔ مولانا جرجیز کی طرح ایئر کنڈیشن میں اور پلین سے کا زمانہ نہیں تھا کہ آگئے اور سفر کر دیا اور تقریر میں کہہ دیا کہ بیمار تھا، طبیعت خراب ہو گئی۔ 8 دن سفر، مسلسل سفر۔ مدینہ تھوڑا سا دور رہ گیا، چند کلومیٹر۔ راستے میں صحابہ نے کہا تھک گئے، آپ نے کہا لیٹ جاؤ۔ بے زبان مخلوق، اونٹ، بھیڑ، بکریاں بھی پیر پھیلا کے لیٹ گئی، اونٹ کی زبان باہر نکل آئی، گھوڑوں کی زبان باہر نکلی، ہانپ رہے ہیں، تھک کر چور ہیں۔ صحابہ الگ الگ جگہ پر چادر بچھا کر سو رہے ہیں، لیٹ گئے ہیں، کمر سیدھی کر رہے ہیں۔ لیکن اچانک صحابہ کی نظر پڑی، محمد الرسول اللہ کہیں ایک اینٹ کسی زمین پر رکھ رہے ہیں۔ صحابہ اٹھ کر نبی اکرم کے پاس جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول زمین کی کھدائی کر رہے ہیں اور وہاں ایک کچی اینٹ لا کے رکھتے ہیں۔ پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تھکے ہیں، پیر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، سستانے کے لیے ہم نے آپ سے مہلت مانگی ہے۔ بے زبان مخلوق پریشان ہے، زبان باہر نکالے ہوئے ہیں گھوڑے، اور اونٹ تک بھی اٹھنے کے لائق نہیں ہے، اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس جگہ پر میں اللہ کے گھر کی بنیاد رکھ رہا ہوں، اس جگہ پر ایک مسجد کی بنیاد رکھ رہا ہوں، میں اس اینٹ کو یہاں کر گاڑ دیا ہے، یہاں پر اللہ کا ایک گھر بنایا جائے گا۔ میں نے یہ فضائیں دیکھی ہیں، میں نے یہ پہاڑیاں دیکھی ہیں، اس پہاڑیوں سے اللہ اکبر کی صدا گونجے گی، قیامت کے دن یہ پہاڑیاں بھی گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں پر بھی تیرا کلمہ بلند کیا تھا۔ گھوڑے، اونٹ لمبے لمبے لیٹے ہیں، پیاس سے زبانیں باہر نکل آئی ہیں، صحابہ کھڑے ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ تھکے ہیں، چور ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ آج بھی جانتے ہو اس جگہ پر جو مسجد بنی ہے، اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ آج بھی دنیا اس مسجد کو مسجد قباء کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے ہماری اس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ غور کیجئے، آپ کو اللہ کی دعوت کی فکر ہے،
لوگوں کے تھکنے کی فکر نہیں ہے، بے زبان مخلوق کی فکر نہیں ہے، آپ کو فکر یہ ہے کہ یہ پیڑ پودے درخت بھی اللہ کی گواہی دینے والے بن جائیں۔ یہ تھی دعوت، ہر وقت اللہ کی دعوت، ہر وقت اللہ کی دعوت، یہاں تک کہ جب مرض الموت میں آپ مبتلا ہوئے، عائشہ کی ران پر سوئے ہوئے لیٹے ہیں، آواز بند ہو چکی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، کان لگائے، تو آپ کہہ رہے تھے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، عائشہ لوگوں سے کہہ دینا کہ میرے بعد نماز پڑھتے رہیں، نماز نہ چھوڑیں، او ما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا خیال رکھے، ضرورت سے زیادہ ان سے کام نہ لیں، اتنا بوجھ ان کے اوپر نہ لا دیں کہ وہ اٹھا نہ سکیں، اگر کوئی زیادہ بھاری اور مضبوط کام کرانا ہے اور وہ اس کی طاقت میں نہیں ہے تو اس کے کام میں اس کی مدد کریں۔ کہہ دوں گی ٹھیک، اور پھر آخری جملہ نبی اکرم کا جو نکلا، آخری شروع کہاں سے کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، شروعات ہوئی اللہ کے نام سے اور زندگی کا اختتام ہو رہا ہے، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، تو جانتے ہو آخری جملہ کیا نکلا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اور آخری جملہ یہ نکلا اور اللہ کے رسول اللہ سے جا ملے، آنکھیں کھلی تھی حجرے میں، اور اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی، لینٹر نہیں تھا ہماری طرح، کھجور کے پتے پاٹ دیے گئے تھے، وہی لینٹر تھا، ایسے آنکھیں کھلی، محمد رسول اللہ کی نگاہیں کھجور کے پتوں کی چھت سے ٹک گئیں، اور پوری دنیا کو روشن کرنے والا، پوری دنیا کو چمکانے والا سورج، پوری دنیا کو اپنے علم سے روشن کرنے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پیارا، یعنی دعوت کی شروعات اللہ کے نام سے کی اور اپنی زندگی کا خاتمہ بھی اللہ کے نام پر ختم کیا، اس کی پوری زندگی اللہ کے نام کی دعوت میں گزر گئی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن سورج بنا کر بھیجا۔ سورج کیا کہوں، اللہ کے رسول کو سورج کہہ دیا۔ مطلب کیا ہے سورج کا؟ جیسے سورج نکلتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، ایسی محمد رسول اللہ سورج ہیں، نبی جب آئے تو دنیا میں گناہوں کا اندھیرا دور ہو گیا، یہ مطلب ہے۔ سورج رات کے اندھیرے میں چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، زناکاریاں ہوتی ہیں، جرائم ہوتے ہیں، اور جیسی سورج نکلتا ہے چور بھاگ جاتے ہیں، جرائم رک جاتے ہیں، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عرب کے اندر جوا، شراب، اندھیرا تھا، گناہوں کی دلدل تھی، گناہوں کا تالاب تھا، سمندر تھا، لیکن جب محمد رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو گناہ مٹ گئے اور روشنی ہو گئی، یعنی اندھیرا ختم ہو گیا اور روشنی آ گئی۔ جس طرح ستارے چمکتے ہیں لیکن سورج جب نکلتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، یعنی ایک سورج ہزاروں ستاروں پر بھاری ہوتا ہے، سورج نکلا ستارے غائب۔ سارے نبیوں کی شریعتیں ستارے، محمد کی شریعت سورج، سارے نبیوں کی تعلیم اچھی، لیکن سورج کے آنے کے بعد جب ستارے غائب ہو جاتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد سارے نبیوں کی اور سارے رسولوں کی شریعت منسوخ۔ اب سورج کی روشنی کے ہوتے ہوئے اب کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ سورج جو آسمان سے چمکتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے پشچم میں، لیکن محمد رسول اللہ وہ سورج ہیں جن کا ذکر نہ دن میں بھی ہوتا ہے اور رات میں بھی ہوتا ہے۔ یہ سورج نہ دن میں ڈوبتا ہے نہ رات میں ڈوبتا ہے۔ اس سورج کی روشنی دن میں بھی ہوتی ہے اور رات میں بھی۔ دیکھیے اس وقت رات کے 12:30 بج چکے ہیں، لیکن اس سورج کی تعلیمات اس رات کے اندھیرے میں بھی مولوی جرجیس آپ تک پہنچا رہا ہے، یہ اسی سورج کی روشنی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ سورج نہ دن میں مرجھاتا ہے نہ رات میں ڈوبتا ہے، اس سورج کو دن اور رات دونوں میں یکساں چمکتا ہوا نظر پاؤ گے، چمکتا ہوا پاؤ گے۔ حضرت عائشہ نے یہی تو کہا تھا، لی شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء۔ لوگو تمہارا سورج الگ ہے، میرا سورج الگ ہے، تمہارا سورج آسمان میں ہے، ہمارا سورج محمد رسول اللہ۔ شمسی خیر من شمس السماء، تمہارا سورج
सूरज मेरे सूरज से अच्छा नहीं है, मेरा सूरज तुम्हारे सूरज से बेहतर है। शम्सुन्नासी ततलु बाद फजरिन शम्सी ततलु बाद लिशा। लोगों, तुम्हारा सूरज तो फजर के बाद पूरब से निकलता है और हमारा सूरज रात के अंधेरे में मुझे अपनी आगोश में लेता है, मुझे अपने दामन में लेता है, मुझे अपनी गोद में लेता है। ये मेरा सूरज है। हज़रत आयशा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना सूरज करार दिया था। मेरे भाइयों, मुझे सफ़र करना है, निकलना भी है। कल हमारे कुछ देवबंदी भाइयों ने प्रोग्राम रखा है मिदनीपुर में, मुझे उधर भी जाना है बहुत दूर है और जुम्मे का खुतबा मुझे